أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. یہ سورہ یاسین ہے جس کی پہلی 9 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور سورہ یاسین قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف صورت ہے، اور اس صورت کے فضائل اور برکات کے بارے میں بہت ساری احادیث مشہور ہیں، اور وہ جتنی مشہور ہیں اتنی صحیح نہیں ہیں. ہمارے یہاں پاک و ہند میں جو 5 سورے اور اس طرح کی چیزیں چھپتی ہیں، ان میں جو کچھ بھی ہے وہ رتب و یاب سب جمع کر دیتے ہیں اور سورت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ سارے اس کے فضائل ہیں، جبکہ اس سورت کے فضائل میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. فضائل میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے کوئی موضوع یعنی من گڑت ہے، اور بعض روایت ہیں وہ ضعیف اور ناقابل عمل ہیں. اور اس صورت کے مشہور ہونے کا یہ مکی صورت ہے، جیسا کہ اس کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اس کے مشہور ہونے کا سبب ایک خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس صورت کو میت پر یا مرنے کے قریب، جس کو قریب المرگ کہتے ہیں، اس پر پڑھنے کا بڑا رواج ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، یاسین اپنے مردوں پر یا قریب المرگ لوگوں پر پڑھو. تو آپ کے علم میں ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو سرانے 1-2 آدمی قرآن مجید لے کر یہ سورہ یاسین الگ سے چھپی ہوئی ملتی ہے،
جن کے بارے میں صحیح احادیث میں فضائل موجود ہیں وہ شاید ہمارے یہاں نہیں چھپتی. جیسے سورۃ الملک ہے، صحیح احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 30 آیات ہیں، اور اشارہ اسی کا ہے سورۃ الملک کا. 30 آیات کی صورت ہے، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے باقاعدہ جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی. یہ آپ کو وہاں نہیں ملے گی الگ سے. سورۃ الملک چھپی ہوئی مل جائے، کوئی جیب میں ڈال لے، کوئی پڑھتا رہے، کوئی حفظ کر لے سونے کے وقت، وہ نہیں ملے گی. یاسین ملے گی ضرور، کیونکہ اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو مرنے والے کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. تو ہم نے اس کو گویا کہ جان نکالنے کا نسخہ بنا رکھا ہے. روایت ضعیف ہے، اور جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بابا کل پرسوں سے مر ہی نہیں رہا، تو پھر یاسین کا زور شروع کر دیتے ہیں کہ یاسین پڑھو بار بار تاکہ جان چھوٹے. وہ روایت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے. اور اسی طرح ایک روایت جو بہت ہی معروف ہے وہ ہے کہ یاسین، سورۃ یاسین قلب القرآن، قلب القرآن، کہ یہ قرآن کا دل ہے. اور یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کا دل سورہ یاسین، قرآن کریم کی زینت سورۃ الرحمن، کچھ ایسے جوڑ توڑ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ یہ قرآن کریم کا دل اس اعتبار سے کہا جائے کہ روایت میں صحیح سند سے ثابت ہو، یہ بھی نہیں ہے. اس کے مضامین قرآن کریم ہے پہلی بات، اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی فضیلت نہ بھی ہو تو اس کا قرآن کریم ہونا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی صورت ہے. قرآن کریم کی صورتوں میں سے 36واں نمبر اس صورت کا ہے، اور اس صورت کی آیات 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. اب اگر یہ مارنے کا نسخہ نہ بھی مانا جائے اور اسے قرآن کا دل نہ بھی مانا جائے تو کیا اس سے کوئی آدمی ہے کہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ قرآن کریم ہے، باعث برکت ہے. ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں وارد ہوا. وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ہمارا چونکہ فضائل سن کے کچھ پڑھنے کی طرف دھیان بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے ماحول میں کس طرح کی چیزیں ہیں کہ کچھ بھی ہے سناؤ تاکہ لوگوں کو قرآن کے قریب کیا جائے. قرآن کریم کے قریب کرنے کے لیے ضعیف روایات، باطل قصے اور کہانیوں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، جسے پڑھنا ہے اسے پڑھنا ہے، اور جسے نہیں پڑھنا اسے اس کے مقدر میں نہیں ہے، وہ کہاں پڑھے گا چاہے آپ جتنے بھی فضائل بیان کریں. تو پھر آدمی بلا وجہ کیوں ان روایات کو بیان کرے جن کے بارے میں لکھا ہوا بھی ملے کہ یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے، یہ باطل ہے، یہ منکر ہے، یہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، پھر بھی ہم بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اس قسم کی روایات کو بیان کرنے کا صرف ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی جائے کہ یہ قابل عمل نہیں. ابھی میں نے بھی تو 2 روایت بیان کی ہے نا، لیکن میں نے اس لیے بیان نہیں کی کہ یہ روایت صحیح ہیں اور لوگوں کو توجہ دلائی جائے، بلکہ ان روایات کی حقیقت بیان کرنا ضروری ہے. اور یہ جیسا کہ مکی صورتوں کی ایک خاص علامت ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا، یاسین آیت ختم، والقرآن الحکیم آیت ختم، انک لمن المرسلین آیت ختم، اعلیٰ صراط مستقیم آیت ختم، تنزیل العزیز الرحیم 5ویں آیت بھی. یعنی 2 3 4 لفظوں پر آیات. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں کی یہ ایک خاص علامت ہے کہ اس کی آیتیں لمبی نہیں ہوتی، آیتیں ساری چھوٹی چھوٹی ہیں. اور مضامین اس میں یقیناً بہت سارے مضامین آئے ہیں. 83 آیات ہیں، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں خیر و برکت ہے. اور یہاں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے،
اور جنہوں نے یہ روایت گھڑی یا جو یہ روایت بیان کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی مرنے والے کے پاس اس کو پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ ان باتوں کا اس میں ذکر ہے۔ اب آپ لوجہ اللہ کہیے کہ جس نے کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا، جو ساری عمر ناظرہ گھماتا رہا اور اس نے کبھی اس کو سمجھا نہیں تھا، آپ اس کے سرانے پڑھیں گے تو اس کی آخرت کے لیے ایمان کی تازگی کہاں سے آئے گی؟ اسے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے، الفاظ قرآن کریم کے ہیں، اگر وہ توجہ سے سنیں ثواب یقیناً ہوگا، پڑھنے والے کو بھی ہوگا، لیکن اس کے مرنے پر، اس کی آخرت پر، اس کے ایمان میں کچھ فرق آئے گا، وہ تو تب آئے گا جب وہ سمجھ رہا ہو۔ بعض لوگوں نے جو صحیح ضعیف کے اس معیار کے بارے میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رکھتے، بیان کرے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر پاک و ہند کے لوگ جو اس کو عربی کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، قرآن کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، ان کو چاہیے کہ یاسین کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنایا جائے۔ اب یہاں آ کے بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ یاسین کے ساتھ ترجمہ بھی سنائیں تاکہ پھر پتہ چلے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ ترجمہ بھی ساتھ سنایا جا رہا۔ مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھی جاتی تو کئی لوگ سنتے ہوں گے نا، ترجمہ کبھی کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ روایت بھی ناقابل عمل تھی اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ صرف یہ پڑھے جانے سے اس کے دل میں، اس کے ایمان میں کیا فرق آئے گا جسے معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس جو پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز فرمایا یاسین، ان دو حروف سے، اور یہ اسی طرح حرف ہیں دو جس طرح کے الف لام میم بھی حرف ہیں۔ الف لام میم ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین سین قاف، اور اسی طرح بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں کو ان حروف مقطعات یعنی حروف تہجی جو ہیں ان کے ساتھ شروع کیا ہے۔ یہاں بھی یہ دو حرف ہیں، ایک یا ہے جو کہ آخری حرف ہے، ہمارے یہاں عموماً یہ کہتے ہیں بے تے سے کر کے یہ، اور سین کو تو خیر سین ہی کہا جائے گا عربی میں، اور صحیح تلفظ کے اعتبار سے یہ ہے یا۔ تو یہ یا اور سین دو حرف ہیں، دو حرفوں کا مجموعہ ہے۔ اور علماء تفسیر میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، یہ یاسین جو ہیں یہ صرف دو حرف نہیں بلکہ اس سے مراد یا ایھا الانسان ہے، یا رجل، یا انسان، اور بعض نے تو اس سے بھی تھوڑا آگے کہا کہ یہ یاسین جو ہے دراصل یہ یا سید کا مختصر ہے، سین کو سید سے نکالا۔ تو اب اگر یا سید کہیں اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یا سید اگر مانا جائے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے سید کا لفظ پسند نہیں تھا۔ ہمارے یہاں عادت ہے درود شریف میں ہم ڈالے چلے جا رہے ہیں علی مولانا و سیدنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انت سیدنا، کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے سید ہیں، سردار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ هو سید، السید هو اللہ، سید تو اللہ کی ذات ہے، آقا و مولا اللہ کی ذات ہے، اپنی آپ سید کے لفظ کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا۔ ہم تفسیر میں بھی گسیڑ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید کی سین ہے۔ کسی زمانے میں سنا تھا کہ سید حضرات جو ہیں وہ بڑے معزز اور بڑے پاک دامن ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں سید سامنے آ جائے تو اس کو سلام کرنا، جھکنا، یہ آداب میں سے ہے، بلکہ کہا گیا کہ سید کی تو سین کو بھی سلام ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سین انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ سید کی سین ہے، کیونکہ سید کی سین کو سلام کہا، پورا سید کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی سین ہی سلام کے لائق ہے۔ اب سید اگر واقعی سید ہے، اس کے کرتوت سیدوں والے ہیں،
تو وہ سلام کے لائق ہے۔ فاسق، فاجر، بدماش قسم کے سید آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اونچے درجے کے بدماش، جنہیں آپ ملکی سطح کے بدماش کہہ سکتے ہیں، قومی سطح کے بدماش، ان لوگوں کے لیے آپ اس کی سین کو سلام کریں گے؟ اگر کوئی اس لائق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، وہ سید نہیں بھی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ سید تھے؟ نہیں تھے نا، اعلی سادات میں سے نہیں ہیں۔ وہ کہاں حبشہ سے آئے، شکل و صورت، رنگ، نقش و نگار سارے الگ تھلگ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر کا فرد شمار کیا، بلال کو اپنے گھر کا فرد شمار کیا۔ اور یہ وہی بلال ہیں جو زمین پر چلیں تو آسمان پر جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سید نہیں تو کیا ہوا؟ اگر عمل ٹھیک ہے اس کو سلام ہے، اور اگر کرتوت اچھے نہیں ہیں تو وہ اصلی بھی سید ہوگا، اگر اس کا سلسلہ نسب سیدوں سے ہی ملتا ہے، لیکن عمل کا فاجر، فاسق اور بدماش ہے، اس کو سلام کرنا اور اس کی سین کو سلام کرنا، پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تو اجارہ داری ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی شخص اپنے خاندانی نسب کی وجہ سے بڑا نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرما دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ خاندان قبیلے تعارف کے لیے، انٹروڈکشن، ایک دوسرے کا پتہ رہے، یہ غامدی ہے، یہ گہتانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیمہ ہے، یہ چٹا ہے، ہمارے علاقوں میں جو ہیں شیخ ہیں۔ فرمایا کہ یہ خاندان قبیلے ہم نے تعارف کے لیے بنائے۔ آگے پھر معیار بتایا کہ ہمیں سب سے پیارا کون ہے، وہ معیار بتاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ فلاں خاندان ہو، وہ سید خاندان کا ہو یا غیر سید کا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ عمل والا، تقوی والا ہے۔ لہذا سین کی سید کو سلام نہیں، اگر کوئی شخص صاحب عمل صالح ہے تو اس کو سلام ہے۔ کہا گیا کہ یہ یا سین یا سید ہے، اس کا یہ اختصار ہے، جبکہ کوئی بھی ایسی روایت صحیح سند سے نہ یا ایھا الانسان والی، نہ یا ایھا الرجل والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی معنی اور ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ حروف مقطعات ہیں، اللہ رب العزت نے بہت ساری صورتوں کا آغاز انہی حروف سے کیا، اور ہمارے یہاں تو پھر اس کا نام بھی بہت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا نام یاسین ہوتا ہے، یاسین بھائی تو بلانے کے لیے لگا لیتے ہیں، لیکن یاسین بہت ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوں گے، ہمارے یہاں بھی ہیں۔ اور اسی طرح طٰہٰ ہے، طا اور ہا دو حرف ہیں، طٰہٰ بھی ہمارے یہاں ہے۔ یاسین ہے، اس سے بالکل ملتا ایک لفظ ہے حامیم، یہ بھی دو حرف ہیں، وہ بھی دو حرف ہیں، اور جس طرح یہ یاسین ہے اسی طرح وہ حامیم ہے۔ حامیم کو نہیں رکھتا، حامیم کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، حالانکہ وہ بھی دو حرف ہیں، اور اگر کہیں وزن کے اعتبار سے، زبان پہ چلنے کے اعتبار سے، یاسین حامیم بالکل ایک جیسے نہیں ہیں، وہ نہیں رکھتے، یہ رکھ لیتے، کیونکہ اس کے پیچھے یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ یا سید کیا اختصار ہے، یا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے باقی صورتوں میں سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا، اسی طرح اس کا آغاز جو ہے وہ یاسین سے ہوا، اور یہ دو حرف ہیں۔ عربوں میں بھی اور ہمارے ملکوں میں بھی یہ نام لوگوں کا ہے، موجود ہے۔ اور ایک بات میں عموماً ذکر کرتا ہوں، جب بھی اس طرح کے حروف مقطعات سے کوئی صورت شروع ہوتی ہے، کہ جہاں اللہ رب العزت نے ان حروف مقطعات سے کسی صورت کو شروع کیا، ان حروف مقطعات کے بعد فوراً ہی قرآن کریم کا ذکر آیا۔ وہ قرآن کریم کا قرآن کے لفظ سے ہو، تنزیل اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے حوالے سے ہو، کتاب ہو، لیکن ذکر قرآن کا۔ کہیں ایک آدھ صورت ایسی ہے کہ اس کا آغاز تو الف لام میم سے یا حروف سے ہوا، لیکن آگے قرآن کریم کا ذکر نہیں ہے، ورنہ عموماً
ہر وہ صورت جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، آگے ساتھ ہی اگلی ہی آیت جو ہے وہ قرآن کریم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کے بعد فوراً آ گیا والقرآن الحکیم۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر عربوں کے لیے چیلنج ہے۔ عربوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ یاسین، الف با تا سا تا ہا، یہ سارے الف لام را حروف ہی ہیں۔ عربی کے الف با تا حروف میں سے یہ بھی حروف ہیں، تم بھی عربی جانتے ہو، عربی لکھتے ہو، عربی پڑھتے ہو، اور یہ بھی عربی ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس طرح کی عربی تم بھی لکھ کے دکھاؤ۔ خاص طور پر مشرکین مکہ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ گھڑ کے لے آتا ہے، اپنی طرف سے بنا کے لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا، اور علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیلنج پورے عربوں کے لیے کہا، اور یقیناً آج کے عربوں کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اس قرآن کے مقابلے میں قیامت تک کوئی کچھ نہیں لا سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ایسا کلام لے آؤ، ایسی 10 صورتیں لے آؤ، ایسی ایک ہی صورت لے آؤ، اور فرمایا نہیں لا سکو گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم سارے مل جل کر ایک دوسرے کا تعاون کر کے بھی ایسا کرو تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے والقرآن الحکیم کہہ کے قسم کھائی، اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن کریم جو کہ حکمت سے بھرپور ہے، قرآن حکیم، القرآن الحکیم، القرآن المجید، القرآن الشریف، قرآن کریم کے ساتھ یہ الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین۔ اب یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غالباً اسی سیاق کو دیکھتے ہوئے مختصر ہے یہ یا سید کا یا انسان یا رجل، اسی سے لیا گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی سے پھر وہ نام بھی یاسین جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قسم کھائی قرآن حکیم کی، کس بات پر؟ انک لمن المرسلین، کہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ رسول پہلے بھی گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 312-13 رسول گزرے ہیں۔ انبیاء تو 1.25 کے قریب ہیں، انبیاء اور رسول ملا کے 313-14 رسول ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 13 ہیں تو 12 پہلے 112، 14 ہیں تو 113 پہلے گزرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آئے۔ اللہ نے کسی بھی رسول کے لیے، کسی بھی نبی کے لیے قسم کھا کے نہیں کہا کہ تو نبی ہے، کسی نبی کے لیے یہ شہادت نہیں دی۔ معجزے عطا کیے، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکال دی پہاڑ سے چلتی پھرتی، اور اسی طرح پہلے انبیاء کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیں اکٹھے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پھینکیں تو سانپ ہے، پکڑیں تو ڈنڈا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات یقیناً دیے جو کہ ان کی نبوت کی دلیل تھی، دلائل نبوت انبیاء کو ملے۔ لیکن یہ کلمہ انک لمن المرسلین کہنے سے پہلے کہا والقرآن المجید، مجھے قرآن مجید، قرآن والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ تو رسول ہے۔ اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ کسی کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیگر انبیاء سے کچھ خصوصی امتیازات حاصل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی رسالت کی قسم کھائی ہے کہ آپ واقعی میرے سچے رسول ہیں۔ قسم کھا کے اللہ رب العزت نے یہ 2 باتیں کہیں کہ تو میرے رسولوں میں سے ہے اور تو صراط مستقیم پر ہے۔ علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر، تیرا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ اللہ نے قسم کھائی؟ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ تو رسول ہے میرا،
جبرائیل کی آمد و رفت شروع ہو گئی، کافی تھا، لیکن باقاعدہ اللہ رب العزت کے قسم کھانے سے لگتا ہے کہ جن دنوں میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جن دنوں میں یہ خاص طور پر سورہ یاسین نازل ہوئی، سورۃ یاسین کے نزول کا زمانہ ہے، جو مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی ہے اس میں سے آدھا گزر جانے کے بعد، آدھا حصہ گزر جانے کے بعد کا زمانہ، یا یوں کہیں کہ ان 13 سالوں میں سے آخری سالوں میں کسی سال میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے الزامات انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ آپ کے بارے میں مجنون کہ یہ پاگل ہے، آپ کے بارے میں شاعر کہ یہ شاعر ہے، آپ کے بارے میں ساحر کہ یہ جادوگر ہے، آپ کے بارے میں کاہن کہ یہ کاہن ہے، یہ سارے بہتان جو ہیں وہ لگا چکے تھے، لگا رہے تھے اور یہ شور مچا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بہتان تھا کہ تو رسول نہیں ہے، تو یہاں مکہ میں ہمارے سامنے پیدا ہوا، یہیں بکریاں چراتا رہا، یہیں تم پل بڑھ کے جوان ہوا، عورت سے شادی کی، تمہارے بچے، تمہارا یہ تمہارا وہ، ہم دیکھتے رہے، ہمارے سامنے ہمیں میں سے ہو کے کہتے ہو میں رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار زوروں پر تھا، اور وہ نبی کو رسول کیوں نہیں مان رہے؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے نہیں مان رہے کہ تم بشر ہو، ہمارے جیسے ہو، مکہ میں پیدا ہوئے ہو، ہمارے سامنے سارے حالات ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اور یہ بات پہلے لوگوں نے بھی یہ کہی، قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، پہلی کسی امت نے بھی کہا ابشر یہدوننا فکفروا، کیا بشر ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئیں گے؟ اور انکار کر دیا، کفر کر گئے۔ وہی معاملہ مشرکین مکہ نے کیا، کہا کہ تو بشر ہو کر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، بشر ہو کر اپنے آپ کو نبی کہلائے گا۔ انہوں نے بشر ہونے کے حوالے سے نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، اور ہمارے بھائیوں نے نبی اور رسول ہونے کے حوالے سے بشر ہونے کا انکار کر دیا۔ ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، آپ کی بشریت کا انکار کیا، رسالت کو قبول کر لیا، انہوں نے رسالت کا انکار کیا، بشریت کو قبول کیا۔ اب ان دونوں پارٹیوں میں سے، یہاں والے اور وہاں والے، مکے والے، ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ بشر سے تھے یا رسول تھے، بشر تھے یا نور تھے، یہ شہادت کن کی زیادہ قریبی ہے؟ ہماری لاہور والوں کی، دہلی والوں کی، یا مکے والوں کی؟ جن کے اندر آپ، جن کے درمیان آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، شادیاں، بچے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اور انہوں نے آپ کو بشر قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بشر قرار دیا، کہا کہ اے میرے نبی کہو قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں وہ میں نہ مانوں والی بات جو ہے وہ اتنی پکی ہے کہ ٹھیک ہے نبی کہتا ہے بشر، وہ کہے ہم نہیں مانیں گے۔ مکہ والوں نے کہا بشر، ہم نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے مکہ والوں کی تو مانو یا نہ مانو، کیونکہ وہ مشرکین تھے، کم از کم قرآن کریم کو تو مانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو۔ قرآن کریم میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اور حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو بشر کہنا موجود ہے۔ وہ مشہور واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں سے ظہر یا عصر کی، اور صحیح تر روایت کے مطابق ان دونوں میں سے عصر کی نماز پڑھائی، اور بھول کر 4 کی بجائے 2 پر سلام پھیر کر آپ مسجد سے باہر نکل آئے۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہوا، 2 رکعتیں ہیں۔ ہمارے جیسے ہوتے تو خوش ہو رہے ہوتے کہ چلیں آج کے بعد
کھاتا ذرا اور کم ہو گیا، ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں تو کنسیشن کی عادت ہے نا۔ وہ ایسے تو نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا دور، ان لوگوں کے عمل، ان لوگوں کے احوال، ان لوگوں کے دماغی سانچے پہ غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ وہ بڑے، اللہ رب العزت نے کسی خاص سانچے میں ان کا دماغ بنایا ہوا تھا، لیکن سوال کوئی نہیں کر رہا، اور ان کے سوال نہ کرنے کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اور نماز کے دوران وہی آ گئی ہو اور 4 کی 2 رہ گئی ہوں تو ممکن ہے، کیونکہ نماز کے دوران جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے واقعات ان کے علم میں ہیں۔ جوتے میں کچھ لگا ہوا تھا، نماز کے دوران جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے جوتے کو کچھ لگا ہوا ہے، آپ نے جوتا نکالا اور سائیڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، سب نے جوتے نکالے سائیڈ میں رکھ دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سب نے جوتے اتارے ہوئے، تو پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیے۔ یعنی دماغی سانچہ دیکھیں، ایسا سانچہ کہ جو دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، جس سے آپ باز رہتے ہیں۔ آپ کے اشارہ ابرو پر ہر طرح کی قربانی کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ کہاں کہ آپ نے اتارے، ہم نے اتارے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو جبرائیل نے آ کے بتایا کہ جوتے میں کوئی غلاظت، کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے کہ نبی بھی جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ بھی۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی جوتے سمیت نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے مسجدوں میں قالین آ گئے، اچھی صفیں آ گئیں۔ جب یہ صفیں نہیں بھی تھیں تب بھی یہ تصور ہمارے یہاں نہیں آیا۔ ہم کہتے جوتے سمیت، جوتے کے لفظ کو جیسا کہ وہ ہے واقعی، ہم اتنا ہی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ مسجد میں جوتا، اللہ کے نبی جوتے سمیت نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام پڑھتے رہے، یہ واقعہ دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی ایک آدھ نہیں کئی کتابوں میں یہ واقعہ صحیح سند سے موجود ہے۔ صحابہ کو معلوم ہے کہ دوران نماز بھی وہی اترایا کرتی تھی۔ آج ہو سکتا ہے وہی اتری ہوگی، 4 کی 2 رہ گئی، بات ختم ہوئی، کسی نے سوال نہیں کیا۔ آپ مسجد سے نکلے، باہر دروازے پر کوئی کھجور کا تنا تھا، اس کے پاس آپ عموماً کسی درخت کا کوئی تنا تھا، وہاں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کھڑے ہوئے حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ذوالیدین کا معنی ہوتا ہے 2 ہاتھوں والے۔ سارے ہی تو 2 ہاتھوں والے ہوتے ہیں، تو وہ 2 ہاتھوں والے اسپیشل کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ ان کو کچھ ایسا کہا 2 ہاتھوں والے، تو ایسا نام پکا ہوا کہ اصل نام جو ہے وہ غائب ہی ہو گیا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کنیت پکی ہوئی، اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے، وہ نکل گیا، ابو ہریرہ ہی پکا ہو گیا۔ حدیث میں دیکھیں کم و بیش 4-5 ہزار حدیثوں کے راوی ہیں، ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ اسی طرح ذوالیدین نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کم ہو گئی، آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ بھی بول اٹھے، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آج آپ نے یہ کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد کا رخ کیا، اندر گئے، جا کے 2 رکعتیں اور پڑھی۔ اب یہاں ہمارے ان علماء کے لیے یہ نقطہ عبرت ہے جو کہتے ہیں جی پہلی باطل ہو گئی۔ ہمارے یہاں عموماً یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پہلی باطل ہو گئی، اب 4 پڑھو۔ احادیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے جا کے 2 رکعتیں اور پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، آپ نے اللہ اکبر کہا، سجدہ کیا، پھر دوسرا کیا، بیٹھ کر سلام پھیرا، یعنی سجدہ سہو کیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ وہاں تو اللہ نے کہا اس لیے آپ نے کہا، کئی لوگوں نے یہ کہا باقاعدہ، نہیں جی وہ تو اللہ نے کہا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔
اب اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، وجہ بھی بتا دی ساتھ، انسا کما تنسون، اور آگے پھر ہدایت بھی دے دی، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، میں اب اگر کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ، یاد دہانی کراؤ۔ لقمہ دینے کا سلسلہ جو امام کو ہے وہ اسی سے آپ کے الفاظ سے ہے کہ میں بھولوں تو لقمہ دو، یاد دلاؤ کہ میں 2 پہ بیٹھ گیا ہوں، سبحان اللہ کہو تاکہ میں باقی 2 کے لیے اٹھ جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ مانگ رہے ہیں، اور کچھ امام آج کا لقمہ دینے پر گرم ہو جاتے ہیں کہ لقمہ کیوں دیا، کون تھا جس نے لقمہ دیا؟ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے خود نماز پڑھی تو امام صاحب تھوڑا ظاہر ہے کہ بھولے، تلاوت کرتے کرتے کہیں اٹکے، پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا۔ میں نے اس امام کو گرم ہوتے ہوئے خود دیکھا، کہا کیوں لقمہ دیا؟ پہلے مجھے خود سنبھلنے دیتے، میں خود، بھئی تم کب سنبھلو گے؟ اس نے قرآن کی آیت صاف کر کے پڑھ دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والے جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ بشر ہیں، نبی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، بشر نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنی اپنی سب کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ بشر ہو۔ انبیاء کے بارے میں کہا گیا وہ ہماری طرح کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں گھومتا بھی ہے۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں یہ کھاتا ہے، ہم پیتے ہیں یہ پیتا ہے، جس طرح ہم بازاروں میں گھومتے ہیں یہ بھی بازاروں میں گھومتا ہے۔ لہذا یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، میں اس بات کی قرآن کی قسم کھا کے گواہی، اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہے، کلام مقدس ہے، اس کی قسم کھا کے کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو رسولوں میں سے ہے۔ قرآن کریم کی قسم کھانا ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بہت قسمیں کھائی نا، بہت ساری چیزوں کی کھائیں، اس میں آسمان، اس نظام فلکی میں سے چاند کی، سورج کی، اور دنیا میں سے بہت ساری چیزوں کی، حتیٰ کہ زیتون کے درخت کی، تین کے درخت کی، مکہ مکرمہ کی۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ او لیصمت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کی چاہے قسم کھائے، اور قرآن کی قسم کھانا ہمارے لیے بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن سے مراد یہ کاغذ اور گتا نہیں، قرآن سے مراد ہے اللہ کا کلام۔ اگر کوئی قرآن مجید اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس کی قسم کھا کے کہتا ہے نا کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، تو اس کی قسم مقبول ہے، کیونکہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، مخلوق کی قسم کھانا منع ہے۔ اللہ کی قسم اور اللہ کی کسی صفت کی قسم، میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی قسم کھاتا ہوں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ دنیا میں بہت مقدس مقام ہے بیت اللہ شریف، کعبہ، کعبہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں، اور جب کعبہ کو شامل کرنا ہی ہے تو پھر رب کعبہ کی قسم کہیں کہ کعبہ کے رب کی قسم، پھر قسم تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی نا۔ اسی طرح یہ کلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں قسم کھائی ہے، اور ہمارے لیے کلام الہی کی قسم جائز۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اور جو رواج ہے وہ کہیں نہیں ملتا، کہتے ہیں جی قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، یا قرآن کریم کو اپنے سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ قسم ایسے ہی کھانی چاہیے۔ اب یہ ہمارے لوگوں کا جو قرآن سے تعلق ہے اس کو سمجھ لیں، یا کلام الہی اور اس قرآن میں جو نسبت ہے ہمارے یہاں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے جی قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھائے، یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم کھائے۔
ایسے زبانی قسم کھا گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ کھا جائے گا، اور جو ایسے ہی کھا جائے گا وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے بھی کھا جائے گا۔ جس نے قرآن کے لفظ پر قسم کھانی ہے، ہاتھ میں دے دو، سر پہ رکھ دو، یہ کون سا کوئی 1.5 ٹن وزن ہے اس کا کہ سر پہ رکھیں گے تو پھسل نیچے آ کے دب جائے گا؟ تو قرآن کریم۔ ایک دیسی سے آدمی کی خبر شاید کبھی میں نے پہلے بھی جہاں ذکر کیا، واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیہاتی آدمی تھا اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، نہ کبھی پڑھا نہ کبھی دیکھا۔ اسے کہا گیا کہ قرآن کی قسم کھاؤ، قرآن کو سر پہ رکھے۔ تو پہلے تو مانتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں قرآن کتنا بڑا ہے اور کیا میرے سر پہ رکھیں گے، اٹھا پاؤں گا نہیں، اسے وزن سے خطرہ آ رہا ہے۔ اور بالآخر جب بات آئی کہ نہیں قرآن، تو کہا ٹھیک ہے لاؤ، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ قرآن لا کے اس کے سر پہ رکھا گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے دیہات میں جو بزرگوں کے پڑھنے والے قرآن بڑی تختی کے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ وزن ہوگا تو 5 کلو ہو جائے گا، 4 کلو 5 کلو اتنا ہی زیادہ سے زیادہ ہوتا۔ اس کے سر پہ رکھا، قسم کھائی، قسم کھا لی اس نے، تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ ایسے تو 10-20 قرآن بھی میرے سر پہ رکھ دو تو کوئی فرق نہیں، ایسے تو 10 قرآن بھی رکھو گے تو کوئی بات۔ اب اس طرح تو ظاہر ہے کہ نہیں، نہ سر پہ رکھنا ثابت ہے، نہ ہاتھ میں لینا ثابت ہے، لیکن کہیں کبھی کچھ لوگوں کو، جن کو جب تک ہاتھ میں قرآن نہیں آئے گا یا سر پہ نہیں رکھا جائے گا، ان کا قرآن سے تعلق نہیں جڑتا۔ ان کا تعلق جوڑنے کے لیے یہ شاید سلسلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس پہ سر پہ رکھیں گے، ہاتھ میں دیں گے، ہاتھ اس کا قرآن پہ رکھیں گے تو اس کا تعلق جڑے گا کہ میں کیا کرنے جا رہا۔ لیکن پھر بھی اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قرآن حکیم کی قسم ہے، قرآن حکیم کی قسم کھائی، واو قسمیہ، اور آگے اس کے 2 جواب ہیں یا 2 خبریں ہیں۔ انک لمن المرسلین، تو یقیناً، انک لفظ تاکید کے لیے، یقیناً تو رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور تو صراط مستقیم پر ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 میں مشرکین مکہ کا وہ کلمہ بھی نقل کیا گیا ہے، لست مرسلاً۔ قرآن کریم سورۃ الرعد آیت 43، مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا، یہ بہتان لگایا اور کہا لست مرسلاً، تو رسول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انا بھی تاکید کے لیے، اور لام جو مرسلین پر ہے وہ بھی تاکید کے لیے۔ قسم کھائی، انا تاکید کے لیے لگایا، لام تاکید کے لیے لگایا، اور فرمایا کہ تو رسول ہے، تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کا انداز اختیار نہیں فرمایا۔ علی صراط مستقیم، دوسری خبر یہ دی کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، آپ یقیناً اس راستے پر ہیں جو راستہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ غالب اور رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم خود گھڑتے ہو اور لوگوں میں لا کے کہہ دیتے ہو کہ یک وقت قرآن کریم کا بھی مقام اللہ رب العزت بیان فرما دیا، تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ عزیز غالب، اور یہاں قرآن کریم کے ساتھ عزیز غالب اور حکمت والے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ غالب سے مراد یہ کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا اس کو نافذ کرنے کی طاقتیں رکھتا ہے، قرآن کو نازل کرنے والا اس کو نافذ کرنے کی طاقتیں رکھتا ہے، لیکن اگر وہ جبراً نافذ کرنا چاہے تو جبر اللہ رب العزت نے کیا، بلکہ انسان کو اختیار دیا عمل کا، چاہے صحیح لائن پہ چڑھ جاؤ چاہے الٹی لائن پہ چڑھ جاؤ، تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، دونوں بتا دیے۔ انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا،
راستے یہ ہیں دونوں، چاہے تو اچھا لے لو چاہے تو دوسرا لے لو۔ اللہ رب العزت نے جبر نہیں کی، لیکن وہ اتنی قدرتوں کا مالک ضرور ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے اس کو نافذ کرنے کی بھی طاقتیں رکھتا ہے، اور رحیم ہے، جو اس پر عمل کر لے اس کے لیے وہ بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اللہ نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، یعنی مشرکین مکہ اور ان کے باپ دادوں کی طرف ظاہر ہے کہ باپ دادوں سے مراد قریبی، اور پھر آگے جتنی دور تک جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھائے گئے 600 سال ہو چکے تھے، 600 سال کا یہ وقفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ تو مشرکین مکہ کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے سے مراد کیا ہوگی کہ ان کی طرف نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی تعلیمات تھیں، ایک مفہوم یہ، جبکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیمات تھیں، کوئی نہ کوئی شخص کبھی دین ابراہیمی کا نام لے کر، کبھی اپنے آپ کو موسوی کہہ کے، کبھی عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے تعلیمات تھیں، لیکن یہ ساری تعلیمات کو چھوڑ کر شرک پر اور بت پرستی پر لگ چکے تھے، لیکن ان میں قریب کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تعلیمات موجود تھیں، اگر وہ تعلیمات پر رہتے، جیسے ورقہ بن نوفل ہیں، سیدھی سی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ دین پر تھے، صحیح تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب میں جو بتایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو خوبصورت سفید لباس میں دیکھا ہے، اس پر اہل علم نے لکھا کہ یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، شہادت ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب ایسے نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورقہ بن نوفل کو اچھے لباس میں اچھی حالت میں دیکھنا اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، اور اس نے وہ کلمہ جو کہا تھا جب آپ کو حضرت خدیجہ وہاں لے کے گئیں اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ یا لیتنی جزعن، یا لیتنی جزعن، اے کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوں جس وقت تیرے لوگ تجھے تیرے شہر سے نکال دیں گے تو میں تمہاری مدد کروں۔ پہلی بات یہ کہ میں تمہاری مدد کروں، نبی کی مدد صحابی ہو کے ہی کر سکتا ہے نا، یعنی گویا کہ نبوت کی طرف اشارہ کر کے اپنے تابع فرمان ہو جانے کا اعلان انہوں نے کر دیا، اور بڑی حسرت سے کہا کہ کاش جس وقت تجھے تیرے لوگ شہر سے نکالیں گے میں ہوں، اور مجھ میں طاقت ہو تو میں تمہارا دفاع کروں، ڈیفنس کروں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم عالم الغیب مانتے ہیں، ہمارے لوگ عالم الغیب مانتے ہیں، آپ بڑے تعجب سے کہتے ہیں آوا مخرجی یا ہم، آوا مخرجی یا ہم، کیا یہ مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ اگر کسی کو معلوم ہو کہ نکالا جاؤں گا تو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت تھی؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کہتے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ نکالیں گے، اور آپ یہ بھی کہتے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس وقت نہیں ہوگے۔ نہ وہ کہی نہ یہ کہی، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس سے پہلے مر جائیں گے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ مکہ والے نکالیں گے نہیں نکالیں گے۔ لیکن ورقہ بن نوفل نے جو باتیں کہیں اپنی کتابوں کے حوالے سے، اس حوالے سے واقعی وہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا ہی گیا۔ ان لوگوں میں اسی طرح کے کچھ اور لوگ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی دین پر تھے، کوئی دین ابراہیمی کے حوالے سے، کوئی کسی حوالے سے، تعلیمات موجود تھیں لیکن بہت کم رہ گئیں، اور پھر جب ساری تعلیمات ختم ہونے کو آ گئیں اور کتابوں میں تحریف ہو گئی، تورات انجیل میں کوئی چیز بچی نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کا مادہ اس میں جمع کر دیا، اس وقت اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نئے نبی آ گئے،
اور نیا کلام آ گیا، نئی ہدایت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے میرے نبی تو برحق ہے، تو نبی ہے، اور تیرے پاس جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور تجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ تو ڈرائے ان قوموں کو، لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس قوم کو، ان لوگوں کو تو ڈرائے، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے اب تم نے انذار کا، ان کو ڈرانے، دمکانے، سمجھانے، تنبیہ کرنے کا کام، یعنی دعوت و تبلیغ اور واعظ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے کہ انذار یعنی ترہیب، ڈرانا، ترغیب بھی ہے۔ ترغیب کا معنی ہوتا ہے رغبت دلانا، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اس میں حوریں ہیں، اس میں کھجوریں ہیں، اس میں یہ ہے ترغیب۔ اور دوسرا پہلو ہے ترہیب، کہ اگر کوئی سیدھا نہ چلے تو جہنم ہے، آگ ہے، اس میں بچھو ہیں، سانپ ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ صرف ترغیب کے قائل ہیں، وہ ترہیب کا ذکر تک نہیں کرتے، ادھر آنے ہی نہیں دیتے۔ اب ان کے پاس کیا پورا اسلام ہوگا جو ایک پہلو ہی صرف لیے رہیں گے؟ ترغیب ہے، ترہیب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے قوما ما انذر آباؤہم، اس قوم کو کہ جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور ہمارا اگر کوئی گروہ اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں جی بس ہم تو صرف وہ کہیں گے جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوگا، کوئی اختلافی بات نہیں چھیڑیں گے، اور صرف میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تو میٹھا میٹھا حق ساری دنیا کر سکتی ہے، کڑوی بات کون کرے گا؟ آپ یہ انداز ہمارے سڑکوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سڑکوں پر بھی دعوت کا کام بورڈ کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے بورڈ کی شکل میں بڑا اچھا کام نظر آتا ہے۔ کہیں ہے الحمدللہ، کہیں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، کہیں لکھا ہے سبحان اللہ، اور کہیں دوسرے کلمات ہیں، لیکن اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کہیں ہے سبح اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، کبر اللہ، اللہ کی تسبیح۔ یہ آپ سارے بورڈ دیکھیں، ساری دنیا میں گھوم کر اس طرح کے تبلیغی بورڈ دیکھیں، وعظ و تبلیغ والے بورڈ ہیں نا سارے، آپ کو لا تشرب الخمر نہیں ملے گا، شراب مت پیو یہ بورڈ نہیں ملے گا، زنا مت کرو یہ بورڈ نہیں ملے گا، چوری مت کرو یہ بورڈ نہیں ملے گا، چوری کرو ہاتھ کٹے گا، زنا کرو یہ سزا ہوگی، یہ بورڈ نہیں ملیں گے۔ یہ باتیں کون بیان کرے گا؟ یہ ہیں انذار والی باتیں، یہ ہیں ڈرانے والی باتیں کہ یہ کرو گے تو تمہارا دنیا میں یہ انجام ہوگا اور آخرت میں یہ انجام ہوگا۔ یہ باتیں چھوڑ کے صرف میٹھی میٹھی، وہ ایک میٹھی میٹھی سنتوں والی پارٹی بھی ہے نا، میٹھی میٹھی سنتیں ہیں۔ مولانا امیر حمزہ صاحب نے کتاب لکھ دی پوری، میٹھی میٹھی سنتیں۔ امیر حمزہ صاحب کی ہے یا ابن لال دین کوئی صاحب ہیں لاہور میں، تو آپ نے دیکھا نا بڑی ساری پگڑی چھاپ کے ہرے رنگ کی، تو کتاب کا نام رکھا ہے میٹھی میٹھی سنتیں۔ جو قرآن و سنت سے باتیں ثابت نہیں ہیں وہ سنتیں بنا کے پھر ان کو میٹھی میٹھی، اور میرے میٹھے بھائی اور میری میٹھی سنتیں، ہر چیز کو میٹھی میٹھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں میٹھا بھی ہے اور تیکھا بھی ہے، اور ویسے بھی دسترخوان میٹھے اور تیکھے کے بغیر نہیں جمتا نا، میٹھا بھی ہونا چاہیے، تیکھا بھی ہونا چاہیے۔ صرف میٹھا لے لیں گے تو شوگر ہو جائے گی۔ دین جو ہے وہ دونوں چیزوں کا نام ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، میٹھا بھی ہے، تیکھا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے اور وہ
غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں۔ اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس شرک میں مبتلا ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کو جو پس پشت ڈالے ہوئے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ان کو بتاؤ تاکہ یہ غفلت سے اٹھیں، ہوش میں آئیں اور اسلام کو، دین فطرت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج مغرب عشاء کے درمیان کسی نے فون کیا تھا کہ ان کے بھائی یہاں مستشفیٰ معنی میں فوت ہو گئے ہیں اور دعا کے لیے درخواست کی تھی، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ میرے استاد صاحب کے فرزند کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے استاد کے فرزند کی طبیعت کو ٹھیک کرے، اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ میں شراب اور جوئے کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ ان آیت میں یا اس آیت میں ان دونوں کاموں کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ جوا حرام ہے یا ایسے ہی ناجائز کہا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں آپ کو سمجھنے میں نہ آنے والی کون سی بات ہے۔ جوا اگر حرام ہے تو بھی حرام ہے، اور اگر ناجائز کہا جائے تو کیا پھر حرام نہیں رہے گا؟ ناجائز ذرا لائٹ سا فتویٰ ہوتا ہے، ہلکا پھلکا سا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز حرام ہے اور اس کو آدمی حرام نہ کہے، صرف یہ کہے کہ جائز نہیں، نہ کرو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں ڈنڈے سے نہ سمجھاؤں، حرام کا لفظ سخت کر کے نہ کہوں، کہتا ہوں ناجائز ہے چھوڑ دو، جائز نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ آخری فتوے تک آدمی کسی بات کو کرے، تو یہاں بھی لگتا ہے کہ ان کو ناجائز اور حرام یہ دونوں ہیں۔ یہ جوا حرام ہے یا ایسے ہی ناجائز کہا گیا ہے؟ ایسے ہی ناجائز کیوں کہا گیا ہے؟ وہاں آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ جوا، میسر اور شراب، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا اور دونوں کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، تو یقیناً یہ دونوں بڑے گناہ ہیں۔ جوا جو ہے یہ بھی گناہوں میں سے ہے۔ میسر کو انما الخمر والمیسر، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے شراب کا ذکر کیا، اسی میں جوے کا ذکر کیا، اسی میں انصاب جو بت خانوں کی جگہ ہیں یا جہاں شرک ہوتا ہے ان اڈوں کا ذکر کیا، والازلام اور فال لینا، یہ جو گھڑے میں تیر ڈالے ہیں، تیروں پہ نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ ایک تیر نکالتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تمہاری قسمت ہے۔ اب اس گھڑے میں مثال کے طور پر ایک گھڑے میں اس کا منہ کتنا ہوتا ہے گھڑے کا؟ اتنا ہی ہوتا ہے نا، اتنا کر کے جن اس میں تیر داخل کیے جائیں تو میرا حال ہے 15-20 تیر آ جائیں گے، 50 آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ 50 تیروں پر ساری دنیا کی قسمت لکھی ہوئے، جو بھی آئے اسی کو نکالتے ہیں، جو بھی آئے وہیں سے نکالتے ہیں۔ وہی جو تاش کے 52 پتے لے کے طوطا بٹھایا ہوا ہوتا ہے نا، ان 52 پتوں میں طوطے کی چونچ میں ساری دنیا کی قسمت لگی رہتی ہے۔ وہی حال جو ہے ان کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں چیزوں کا ذکر کیا اکٹھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اب معنی یہ ہوا کہ
جہاں جہاں شرک ہوتا ہے ان جگہوں پر تھان جس کو کہا گیا ہندوستانی زبان میں ہمارے، اور یہ فالے نکالنا اور جوا اور شراب، ان چاروں چیزوں کو اکٹھے ذکر کرنے کا معنی یہ ہوا کہ ان کا حکم بھی ایک جیسا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، ساری چیزیں ناجائز ہیں، اور ان میں سے سب سے بدترین چیز ہے وہ شرک ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر جس کا ذکر کیا گیا کہ سب کبیروں میں سے بڑا کبیرہ وہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اس طرح یہ میرا خیال ہے اتنی زیادہ مشکل بات نہیں تھی کہ جسے آپ سمجھ نہیں سکے، آرام سے کسی وقت دوبارہ شاید ہو سکتا ہے کہ پڑھتے ہوئے آپ کسی طرف مشغول ہو گئے تو بات جو ہے وہ پھر ذہن میں نہیں بیٹھی، کسی وقت آرام سے بیٹھ کے اس کو دوبارہ پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔